اس پورے سینیریو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر الزام لگنا یہ سیدھا سیدھا ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہونے کے مترادف ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں، غالباً کینیڈا گئے ہیں، تو کچھ عرصہ وہیں رہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ آپ سیکھ رہے ہیں عربی گرامر اور قرآن شریف میرے ساتھ۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اسی سلسلے میں لیسن نمبر 1 سے لے کے لیسن نمبر 9 تک میں اپلوڈ کر چکا ہوں پچھلے 2 مہینوں میں۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا عربی گرامر سے ریلیٹڈ جس کے لیے مجھے آپ سے بات کرنی ضروری ہو گئی۔ مفتی طارق مسعود جو کہ پاکستان کے اور پوری دنیا کے بہت زیادہ فیمس مفتی ہیں اور بہت زیادہ ان کے لیکچر پسند کیے جاتے ہیں، وہ امریکہ کے ایک ٹور پر ہیں، جہاں پر ایک بیان کے دوران انہوں نے قرآن کی کچھ آیتوں کے بارے میں بات کری۔ قرآن کی ایک سورت سورہ علق جو کہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کی گرامر میں مفتی صاحب نے ایک ایسی بات کہی جو کہ لوگوں نے پکڑ لی، اور اس میں لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ مفتی صاحب سے غلط بات کی گئی۔ حالانکہ مفتی صاحب نے اس بارے میں بعد میں وضاحتی بیان بھی جاری کر دیا اور اپنی طرف سے سوری بھی بول دیا۔ وہ بات کیا تھی ایکچولی، وہ پوری آپ کو میں بتاؤں گا، اور کس طریقے سے انہوں نے معافی نامہ درج کرایا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس بارے میں انجینئر صاحب جو کہ ہمیشہ مفتی صاحب کی کاٹ کرتے رہتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے مفتی صاحب کا سپورٹ کرایا اور کہا ہے کہ نہیں، اس بار مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں اسے اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ حالانکہ انہوں نے مانا ہے کہ مفتی صاحب کی غلطی ہے، لیکن جس طریقے سے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان پہ توہین رسالت اور توہین قرآن کا بھی ان پہ لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیے، جو کہ بہت زیادہ بڑی بات۔ اس پر انجینئر صاحب نے ان کو سپورٹ کرا اور باقی اور بہت سارے علماء نے ان کو سپورٹ کرا۔ تو کیونکہ ہم گرامر سیکھتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لفظ کی کہ وہ لفظ ہے کیا۔ تو وہ لفظ ہے سورہ علق کا یہ لفظ، آیت نمبر 15، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو ضرور کھینچیں گے۔ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یہاں پہ خاص طور سے ابو جہل کی، اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت زیادہ مبتلا تھا اس وقت۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو اس کے ساتھ ہم ایسا کریں گے۔ تو جو لفظ ہے وہ ہے لنصفعا بالناصیہ۔ ایکچولی میں یہ نصفعا کا مطلب ہے ہم کھینچیں گے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں نفعلو، ننصرو، نضربو، یہ لفظ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے نصفعا کا مطلب ہم ضرور کھینچیں گے۔ اس میں تاکید کے لیے شروع میں لام اور آخری میں نون دیا جاتا ہے۔ لنصفعن یہ ایسے ہو جانا چاہیے تھا، تو مفتی صاحب اس پہ اڑ گئے کہ یہ لنصفعن ہونا چاہیے تھا، اور اس میں جو تنوین دی گئی، 2 زبر دیے گئے ہیں، یہ اس میں ایکچولی میں کاتب سے غلطی سے لکھا گیا، اور بعد میں اللہ کا کلام ایسا تھا کہ اس میں کوئی چینج نہیں کر پایا آج تک۔ تو مطلب اگر غلطی سے بھی کوئی کچھ ہو جائے گا تو اللہ کا کلام اتنا سیف ہے کہ اس میں کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، یہ مفتی صاحب کا کہنا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہی تھا اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور یہ ایکچوئل میں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ تنوین کا ہے۔ تنوین ایکچوئل میں کسی بھی اسم پر آتی ہے، جسے آپ ہندی میں سنگیا یا انگلش میں ناؤن کہتے ہیں نا، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، جیسے کہ کتاب، کتابن ہوتا ہے، کتابین یا کتابن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان پہ تنوین لگتی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگتے ہیں، اسے تنوین کہتے ہیں۔ لیکن کسی بھی فعل پہ تنوین نہیں آتی۔ میں نے کیا، تو نے کیا، وہ کرتا ہے، ان پہ تنوین نہیں آتی۔ یہاں پہ جو لفظ ہے ہم کریں گے، اور ہم کریں گے پہ تنوین نہیں آتی نارملی، لیکن یہاں پہ تنوین آئی ہے۔ اسی بارے میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو تنوین آئی ہے یہ کاتب سے نون آنا چاہیے تھا، وہاں پہ انہوں نے تنوین لگا دیا، اور وہ آج تک ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو اس بارے میں ڈیٹیل سے میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں اس سے آ جائے گی۔ تو مفتی صاحب کا ایکچوئل بیان جو ہوا تھا جس میں ان سے یہ بات ہوئی تھی، وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں، وہ آپ دیکھیے، اور پھر آپ دیکھیے انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں،
ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. تو دیکھا آپ نے مفتی صاحب نے کیا بیان کیا اور کیا بات کی گئی تھی. اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں جو انہوں نے معافی نامہ جو انہوں نے درج کرایا ہے, اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں یہاں سفر میں ہوں اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بار بار سگنل چونکہ ڈراپ ہو رہے تھے تو میں یہ وضاحت ریکارڈ نہیں کروا سکا جلدی. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں, گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے ابھی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس میں تنوین نہیں آتی, دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے, آپ نہیں آتے, یہاں آئے ہوئے پتہ نہیں کیوں آئے گئے, بھائی اس کو لکھا ہی ایسے تھا. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چیک کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں, الف نہیں لکھتے, عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے, ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے, 100% ہٹا ہوا ہے, یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے, ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے, وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں, تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے, کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے, قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا, اسی کے مطابق پڑھا گیا, اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. خود سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو, وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے, معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا, یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے, ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے, اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں, کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے, اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے, ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے, اور آپ کی سیرت ہی ہے, اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں, جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں.
वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो देखा आपने किस तरीके से मुफ्ती साहब ने माफ़ीनामा भी दर्ज करा दी, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उनको नहीं छोड़ना, जिनके मन में शर है, वो उनको पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि इंजीनियर साहब ने उनको सपोर्ट करा और मुफ्ती साहब को ये भी सुझाव दिया कि मुफ्ती साहब आप जहाँ भी दौरे पर हैं, जिस भी टूर पर हैं, वहाँ से 2-3 महीने वापस मत आइएगा पाकिस्तान। यहाँ तक कि उन्होंने मुफ्ती साहब को जान का ख़तरा बताया कि भाई अगर तुम लोग पाकिस्तान आ गए तो यहाँ के लोग तो बावले हैं, तुम्हें मारेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अभी 2-3 महीने तक मामला ठंडा ना हो जाए तो आप ना आए यहाँ पर, पाकिस्तान में ना आए, ऐसा इंजीनियर साहब ने कहा है। तो देखो आगे क्या होता है, वो तो अल्लाह बेहतर बताएगा। लेकिन असल बात क्या है, हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए सबक ये है कि हमें चाहिए कि हम कुरान को समझें, सीखें, उसकी ग्रामर सीखें और आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे सारे लेसन जो मैंने लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 9 तक अपलोड करें, वो सारे के सारे आप देखिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुरान को सीखने और सिखाने वालों में बनिए ताकि आप अल्लाह की नज़र में बेहतरीन शख्स बन सकें। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपके सामने लेसन नंबर 10 मैं अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।